بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ اسرائیل کی حمایت کے بعد عمران خان کی جان میں جان آ گئی ہے، اکڑ گیا پائی، اور کل وہ اب انسداد دہشت گردی کی عدالت میں اپنی ضمانت قبل از گرفتاری کے لیے جائیں گے۔ اب جو بات میں نے آپ سے کی ہے کہ اسرائیل کی حمایت کے بعد عمران خان کی جان میں جان آ گئی، دیکھیں یہ بہت بڑی ایک مطلب الزام ہے یا ایک سمجھ لیں کہ بہت بڑی بات ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ پاکستان کے تناظر میں اسرائیل کی طرف سے حمایت سامنے آنا یا یہودیوں کی طرف سے باقاعدہ حمایت سامنے آنا ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے انسان کے لیے، کیونکہ پاکستان ایک ایسے جو سیاسی ماحول میں پچھلے 75 سال سے ہے جہاں پر ہمارے جو پہلے سیاستدان جتنے بھی گئے، جتنے ملا حضرات، جتنے لوگ تھے، ان سب نے یہی کہا کہ جناب پاکستان کو جو خطرہ ہے وہ یہودی لابی سے ہے، پاکستان کو جو خطرہ ہے وہ بھارتی لابی سے ہے۔ اچھا، بھارتی لابی تو سمجھ آتی تھی، یہودی لابی نہیں سی سمجھ آتی۔ پھر وہ عمران خان صاحب جب سیاست میں آ گئے تو اس سے پہلے جو ہے باقاعدہ طور پر کیا کہتے ہیں وہ ڈاکٹر اسرار احمد ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، انہوں نے یہ انکشاف کیا تھا۔ پھر اس کے بعد حکیم سعید صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ یہودیوں نے اچھی خاصی جو ہے انویسٹمنٹ وہ عمران خان کے اوپر کر دی ہے۔ بہت سارے لوگ میرے سمیت یہ سمجھتے رہے کہ یہ غلط بات ہے، یہ ایمی پروپیگنڈا ہے، ہم ہر ایک کو جو ہے وہ سرٹیفکیٹ دینے شروع ہو جاتے ہیں کہ جناب اسرائیل تو فنڈنگ ہو رہی ہے، ہم جو بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولتا ہے ہم اس کے خلاف، اس قسم کی باتیں پاکستان میں ہونا روٹین کی بات تھی۔ لیکن اب ایسی چیزیں جو وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آ رہی ہیں، جسے لگتا ہے یہ ابھی بھی میں ظاہر ہے جو ایک کیا کہنا چاہیے کہ ایک شک کا فائدہ دے رہا ہوں، لگتا یہ ہے کہ عمران خان کو واقعی وہ حمایت حاصل ہے۔ یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ i24 نیوز ایک چینل ہے جو کہ اسرائیل کا چینل ہے، یہ یہاں پر اسرائیل سے یہ اس کو آپریٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے جو مالک ہیں ان کا نام ہے پیٹرک دراہی، یہ فرانسیسی نژاد اسرائیلی ہیں، اور بلکہ اسرائیلی نژاد فرانسیسی ہے، یعنی یہ جو ہیں یہ فرانس میں مقیم ہیں اور بہت ارب کھرب پتی بندہ باجی اور میڈیا ٹائکون ہے۔ یہ ان کی بہت ساری جگہوں کے اوپر بے تحاشا انویسٹمنٹ ہے، ان کا یہ ایکچول ٹی وی ہے۔ اچھا، اب اس ٹی وی کے اوپر ایک پاکستان کی سیاست کے حوالے سے ایک بیپر ہوا، اور اس بیپر پہ میں اتنی توجہ اس نہ دیتا اگر وہ صرف ایک روٹین کی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ اور بات ہو رہی ہوتی، لیکن اس پر جو بات ہوئی وہ بات ہوئی کہ عمران خان جو ہے ان کے رہ جا رہا ہے اور اس کو پسایا جا رہا ہے، جبکہ وہ بہت پاپولر ہے۔ جو اینکر ہے سر، وہ جو بات کر رہا ہے وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ عمران خان کے حوالے سے وچ ہنٹنگ کی جا رہی ہے، اس قسم کے سوال وہ کر رہا ہے۔ ایک صاحب ہیں حسن ہاشمی پیرزادہ، یہ پرتھ آسٹریلیا میں رہتے ہیں۔ اچھا، اے بھائی کون ہے یہ؟ آج سے پہلے میں نے کم از کم نہیں دیکھا اس کو کہیں پر، اور کسی جگہ پر میں نہیں جانتا ان کو کہ کوئی وہ تبصرہ نگار ہیں، کوئی صحافی ہیں، کوئی ان کا کوئی کتاب لکھی ہوئی ہے، کوئی انٹرنیشنل ریلیشنز پہ وہ ماہر ہیں، کوئی مجھے اس بارے میں ان کا علم نہیں ہے، کیونکہ میں نے ٹویٹر بھی ویکھ ماریا، فیس بک بھی پھول ماری اور گوگل تے بھی سرچ کر لیا، مینوں اے بھائی کتے نہیں لبا۔ بہرحال اگر آپ کو کہیں ملے یا میری انفارمیشن جو ہے وہ کمپلیٹ نہ ہو حسن ہاشمی صاحب کے حوالے سے تو ضرور بتائیے گا۔ وہ حسن ہاشمی صاحب سے بار بار جو سوال کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں سوال کہ جناب یہ وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے، کیا عمران خان جو ہے وہ اس کے خلاف پوری کی پوری جو پاکستان ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا، لیکن ان کا مطلب یہی ہے کہ وہ سارے ایکٹیو ہو گئے نے، وہ تو بڑا پاپولر ہے، اس قسم کے سوال کیے جا رہے ہیں۔ آگے سے وہ جو جواب دے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت مقبول ہے اور عمران خان سلو ڈاؤن ہونے والا نہیں ہے، وہ پہلے بھی نہیں ہوا، اور پہلے بھی جب ان کے خلاف طریقے عدم اعتماد آئی تھی تو اس وقت بھی پاور کوریڈورز کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ کس طرح سے جو لوگ باہر آ جائیں گے۔ اچھا، اب یہ میں ساری جو انہوں نے گفتگو کی ہے اس کا میں آپ کو کرکس بتا رہا ہوں۔ اچھا، پھر سوال ہوتا ہے کہ وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے، ان کے اوپر دہشت گردی کا مقدمہ درج کر دیا گیا ہے، وہ پھر کہتے ہیں کہ ہاں ان کو پہلے بھی اندازہ نہیں ہوا تھا، لیکن عمران خان بہت مقبول ہے اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ جیسے پہلے 1000 لوگ باہر آئے تھے پھر آئیں گے۔ اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں۔ i24 نیوز اس چینل کا نام ہے، آپ کی اسکرین پر اس کا وہ جو ہے کیا چل رہا ہے، جو بیپر ہوا ہے اس کا ایک میں نے آپ کو اسکرین شاٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ
وہاں پر اردو میں ساتھ نیچے لکھا ہوا ہے، جو ٹویٹس ہیں اس کے نیچے لکھا ہوا ہے، جیسے ہی یہ i24 نیوز نے اس کے اپنے جو بیپر ہے اس کو ٹویٹر پہ ایئر کیا ہے تو اس کے نیچے ہیش ٹیگ لگا ہوا ہے خان واپس آ رہا ہے، یہ اردو میں لکھا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ لگتا ہے کہ جناب یہ جو پی ٹی آئی والے ہیں یہ اس چینل کو اون کر رہے ہیں، یعنی جو باتیں ہو رہی ہیں انہیں دل دی گلاں نے پائیں تو پھر دل دی گلاں تے پسند آندی ہیں نا، تو انہوں نے اس کو اون کر لیا۔ اب میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ پاکستان سے، یعنی عمران خان نے یہ سارا موو کیا ہے، لیکن چونکہ یہ اون کر رہے ہیں تو اس پر پھر شک کافی پکا جا ہو جاتا ہے بھاجی۔ اچھا، پھر بات یہاں پہ رکتی نہیں ہے، ساری جو 27 مارچ سے اب تک عمران خان جڑا سودا بیچ رہے ہیں نا پائن، وہ سودا یہ بیچ رہے تھے کہ جناب امریکہ نے سازش کی ہے اور یہاں پر انہوں نے کہا جی کہ چینج لے کے آئے ہیں، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ ہوگا تو وہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکیں گے، ان کے خلاف طریقے عدم اعتماد آ رہی ہے، 7 تاریخ وہ یہ بات کرتے ہیں، 8 مارچ کو طریقے عدم اعتماد آ جاتی ہے، تو یہ لیٹر ہے جناب وہاں سے آیا ہے اور یہ ساری جڑی طوطا کہانی وہ چلا کے مسلسل سناتے چلے جا رہے ہیں، ٹیپ کی طرح پائن ان کے اندر ٹیپ فٹے باقاعدہ نا، وہی چیزیں مسلسل چلائی جا رہی ہیں۔ جیسے کہ جو لوگ ہیں، مجھے ایک سیریس گفتگو میں بھی میرے اندر سے ایک چھوٹا سا لہریہ باہر آ گیا، تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اگر بھاٹی چوک میں جائیں گرمیوں کے دنوں میں تو وہاں پر جو ہے نا وہ ہوتے ہیں اپنا مینگو جوس بیچنے والے۔ اچھا، وہ ریڑھی کے اوپر ٹیپ لگی ہوتی ہے، ادھر دے گلاس ادھر دے گلاس، باجی نو دے گلاس، اماں نو دے گلاس، بابے نو دے گلاس۔ اچھا، ریڑھی تو بندہ کوئی نہیں کھلوتا ہوندا، لیکن وہ ٹیپ چلی جا رہی ہوندی اور سارے پاسے انہوں نے رولا پایا ہوندا ہے۔ یہی حال عمران خان کے اندر کی ٹیپ کیا کہ اودی کوئی گل سنے نہ سنے، او پائی رولا پائی جا رہا ہے کہ امریکہ نے سازش کی۔ اچھا، اس پر وہ جو ہے صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ امریکہ نے سازش کی، وہ یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کو، یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ کو، کیونکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ ہم نیوٹرل ہیں، انہوں نے کہا نیوٹرل تو جانور ہوں، عمران خان نے کہا۔ پھر جناب انہوں نے کہا کہ یہ میر صادق کے ساتھ ملا ہے، میر جعفر ساتھ ملا ہے، پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ عمران خان صاحب نے اس موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ کے سربراہان ہیں اور یہ جو سیاستدان ہیں ان کے بارے میں پتہ نہیں کی گیا، اور وجہ صرف ایک ہے کہ جناب ہائے ہائے مینوں تسی تھلے نہ لاؤ، مینوں دوبارہ تگاڑے چکلو، مہربانی کرو میں تہاڈا بچہ، مینوں اس طرح نہ سٹو، یہ ان کا ٹوٹل ترلا ہے۔ لیکن مزے کی بات جو ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ جناب اب جو امریکہ کے خلاف بولتے تھے کہ امریکہ تو سازش ہوئی، امریکہ تو لابی ہوئی، انہوں نے خود ایک امریکی کے فرم کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے اور اس معاہدے کو نتیجے میں اب ان کے حق میں بہت ساری چیزیں جو ہیں مختلف اخبارات میں، امریکہ کے اور برطانیہ کے اخبارات میں، ایون بھارت کی طرف سے بھی ان کے حق میں، عمران خان کے حق میں خبریں آ رہی ہیں۔ وہ میں نے خبروں کا ایک اسکرین شاٹ لے کر وہ بھی میں نے اسکرین پر لگا دیا، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں جو بڑے نام ہیں میں صرف آپ کو وہ بتانے لگا ہوں۔ وال اسٹریٹ جرنل ہے سر، اس میں واشنگٹن پوسٹ ہے، دی نیو یارک ٹائمز ہے، میل آن لائن ہے، اے ایف پی ہے، ڈیلی میل ہے، اکنامک ٹائمز ہے، ٹی آر ٹی ورلڈ ناؤ ہے۔ یہ اس کا بھی جو ٹی آر ٹی ورلڈ ناؤ ہے اس کا بھی جو تانا بانا ہے وہ جا کے ملتا ہے اسرائیل کے ساتھ۔ پھر ایک ہے بھارتی ایک نیوز نیٹ ورک ہے WION، یہاں پر بھی عمران خان کے حق میں خبریں چلائی جا رہی ہیں۔ اچھا، اب میں آپ سے عرض کروں کہ یہ ہوتا ہے کہ وچوں وچوں کھائی جا اتو رولا پائی جا، یہ کام جو ہے عمران خان صاحب مسلسل کر رہے ہیں۔ مجھے رضی دادا کا وہ ایک کول بار بار یاد آتا ہے کہ جو یہ جرم لمحہ موجود میں کر رہے ہوتے ہیں اسی وقت اس کا الزام جو ہے دوسروں پر لگا رہے ہوتے ہیں کہ او کھا گیا، کھا پائی آپ رہا ہوں۔ اب رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں، ان کے بہت سارے اکاؤنٹس الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پکڑ لیے ہیں، جتنے اکاؤنٹس پکڑے ہیں وہ ارباں روپے کا قبلہ پائے، اور وہ اکاؤنٹ چھپائے ہوئے تھے۔ 2 طرح کے اکاؤنٹ ہیں سر، ایک اکاؤنٹ یہ ہے جو انہوں نے چھپائے تھے، اس میں بھی اربوں روپے کا رولا ہے، اور ایک اکاؤنٹ وہ ہیں جو شو کیے تھے پر وہاں پر پیسے آئے کتنے خرچ ہوئے کوئی حساب کتاب نہیں۔ سو عمران خان جو ہے سر تا پا ہر قسم کی اس الزام کی زد میں ہیں جو دوسروں پہ لگاتے ہیں، چور ڈاکو لٹیرا لٹ کے کھا گئے، باہروں امداد آئی، کیا کہتے ہیں امریکی ایجنٹ ہیں، یہودی ایجنٹ ہیں، برطانیہ میں ان کی جائیدادیں ہیں، میرا تو کچھ بھی نہیں باہر ہے گا، بھائن تھوڑے 3 بال باہر نے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سمپل سا جواب ہے۔ آپ کے 3 بچے باہر ہیں، آپ کے سابق سالہ صاحب
صاحب جو ہیں وہ باہر ہیں، وہاں پہ وہ الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں، آپ جا کے ان کی حمایت کرتے ہیں، ایک پاکستانی نژاد کے مقابلے کے اوپر آپ جا کر ان کی حمایت کرتے ہیں، وہ الیکشن ہار جاتا ہے، وہ وکری گل ہے۔ لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی ایک باقاعدہ اب ایک انٹرنیشنل کیا کہتے ہیں اس کو گینگ کا حصہ ثابت ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ میں یہ ظاہر عدالت تو میں نہیں ہوں کہ میں یہ کہہ سکوں کہ ثابت ہو گیا ہے، لیکن جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں نا سر، وہ بڑی حیران کن ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان سب جگہوں کے اوپر عمران خان کی حمایت میں چیزیں آ رہی ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ پہلے سے ہوں گی، ظاہر ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ عمران خان ہونی انہوں نے مطلب پیارا ہو گیا ہوئے، اچانک ہی پیارا ہو گیا ہوئے، کیونکہ جو ڈاکٹر اسرار احمد تھے وہ تو کتنے عرصہ پہلے، 25-26 سال پہلے، 27 سال پہلے یہ بات کہہ رہے تھے۔ وہ جو حکیم سعید صاحب تھے، انہوں نے اپنی کتاب جب لکھی تو اس کتاب کا آپ دیکھ لیں کب انہوں نے لکھی کہ کس طریقے سے یہ سارا جو معاملہ ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اور عمران خان کو یہودیوں نے اپنے ہاتھوں پہ ڈال لیا ہے، تو وہ تب سے یہ سلسلہ شروع ہے۔ تو ایتے کسے نے ساڈی اسٹیبلشمنٹ چو کسے نے توجہ نہیں دیتی۔ اب اس بات کو آپ تھوڑا سا مزید اگر گہرائی میں جا کے دیکھیں تو آپ کو یاد آئے، میں دلانا چاہتا ہوں کہ جو پہلی افغان وار تھی، جو پہلی افغان وار تھی جس کو جہاد کہا گیا جنرل ضیاء الحق کی جانب سے، وہ جہاد کو میرے قبیلے کے لوگ، ظاہر ہے اس لیے میں تو بڑا نکا جیسا، لیکن جو میرے قبیلے کے لوگ تھے جن کا میں کیا کہتے ہیں نظریاتی طور پہ فالوور ہوں، وہ سارے کے سارے اس کو فساد کہا کرتے تھے، اور ان کے اوپر مقدمات ہوتے تھے، ان کے خلاف بہت ساری کارروائیاں جنرل ضیاء کرتے تھے، کیونکہ پوائنٹ ڈالر نہ رلا سی نا، ڈالر آ رہے سر۔ اچھا، اب وہ جو افغان وار تھی، وہ اس کو جہاد کیسے بنایا گیا تھا؟ وہ چارلی ولسنز وار آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے، اور اس میں اسرائیل کی کتنی فنڈنگ تھی، وہ اس نے کیسے تعاون کیا، عرب والوں کو کس طرح راضی کیا گیا، اسرائیل کو کیسے انوالو کیا گیا، یہ سارا اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو آپ کو ساری کہانی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی، ڈاٹس جو ہے نا وہ آپ کو ملتے دکھائی دیں گے کہ اچھا ایتھو آیا تو ایک جو ہے سکیچ سا آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گا۔ اتو ٹریا بھائی، اور یہ یاد رکھیے گا کہ جنرل ضیاء کے بعد اگر اس میں کوئی سب سے زیادہ انوالو شخصیات تھیں تو ایک تو ظاہر ہے کہ وہ جنرل اختر عبد الرحمان صاحب تھے، وہ تو ضیاء صاحب کے ساتھ ہی دنیا سے چلے گئے۔ ان کے بعد حمید گل صاحب تھے سر، ٹھیک ہے، اور جنرل حمید گل صاحب نے پائنا عمران خان چک کے لگے پھرے سر۔ ایک عبدالستار ادی صاحب کا بھی ایک انٹرویو ہے ایکسپریس نیوز کے اوپر پڑا ہوا، آپ سرچ کریں گے آپ کو مل جائے گا، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل حمید گل اور عمران خان میرے پاس آئے تھے، انہوں نے کہا کہ بے نظیر کے خلاف جڑا تو فلاں فلاں الزام لا دے، تو میں نے کہا یار میں تو نہیں لاتا، انہوں نے تو میں نے کبھی کچھ کیا ہی نہیں، وہ تو میرے ساتھ ہمیشہ کوآرڈینیٹ کرتی ہیں، مجھے فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، تو کہتے پھر تمہاری جان کو خطرہ ہو جائے گا۔ تو پھر عبدالستار ادی جیسا شریف انسان، میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر اگر واقعتاً انسانیت کی بہت سارے لوگ خدمت کرتے ہیں سر، لیکن اتنی پاپولیرٹی پر بھی جا کے جڑا بندہ جڑا ہے نا ملیشیا دے ایک 250-300-400 روپے والا سوٹ پاندہ ہوئے ساری زندگی اور کچھ نہ بنایا ہو، ٹھیک ہے، میں نے کبھی ان کو نہیں دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں اپنی ذات کے لیے کوئی چیز ہو۔ انہوں نے کٹورا پکڑا تو بچوں کے لیے پکڑا، یتیموں کے لیے پکڑا، ان کے لیے پکڑا جنہوں کا کوئی وارث نہیں سی۔ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے دھمکی لگائی گئی تو پھر میں ڈر کے برطانیہ جا کے بیٹھ گیا تھا۔ یہ سر ایک انٹرویو ریکارڈ کے اوپر موجود ہے۔ اب حمید گل صاحب افغان وار میں تھے، افغان وار جو ہے وہ چارلی ولسنز وار آپ پڑھ کے دیکھ لیں، اس کے بعد دیکھ لیں کہ اس میں یہودی جو ہیں کس طرح انوالو تھے۔ پھر یہ عمران خان کی شادی ہوئی جمائمہ گولڈ سمتھ کے ساتھ۔ جمائمہ گولڈ سمتھ جو ہیں وہ سر جیمز گولڈ سمتھ کی بیٹی ہیں، اور سر جیمز گولڈ سمتھ کون ہیں؟ بہت بڑے ایک ارب کھرب پتی یہودی ہیں۔ تو یہ سارا اگر آپ تانا مانا ملانا شروع کریں گے نا تو بھاجی گلاں تھوڑیاں جی نہیں کافی زیادہ کلیئر ہوندیاں چلی جانیاں کہ گل ٹری کتوں سی تے جا کتھے رہی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اسرائیل کو، یا یہ جو الزامات ہیں یا یہ جو باتیں میں جن پر میں شکوک کا اظہار کر رہا ہوں، میں اگین کہہ رہا ہوں میں الزام نہیں لگا رہا، بلکہ میں آپ کے سامنے صرف وہ پکچر رکھ رہا ہوں جو آج منظر عام پر آئی ہے، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سر اگر آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل نو کی فائدہ پائن پاکستان دے وچ عمران خان نو لیا کے، تو
یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ پاکستان اور ایران یہ دو ممالک ہیں جن سے اسرائیل کو خطرہ ہے، اور باقی ساری عرب دنیا تے تقریباً اسرائیل نو مان بیٹھی ہے، یہ صرف پاکستان ہے جو اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہا، اور بڑا پریشر رہا ہے ماضی کے اندر۔ ماضی کی انہوں نے کوشش بھی کی، پرویز مشرف صاحب نے کوشش کی تھی، آپ کو یاد ہوگا وہ خورشید محمود قصوری صاحب اس حوالے سے کافی کھل کے بتا چکے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ سے عرض کروں کہ جو ایک پاکستانی یہودی جو ہے وہ گیا تھا اپنی مذہبی عبادت گاہوں کے اوپر، تو وہ پاسپورٹ باقاعدہ طور پہ یہودی کا پاسپورٹ، بطور یہودی پاسپورٹ جو جاری کیا گیا تھا وہ عمران خان کے کہنے پر کیا گیا تھا، اور یہ میرا خیال ہے کہ 2-4-5 ماہ پرانی بات ہے، وہ تب یہ بڑا ایشو اٹھا تھا، تو اس وقت یہ بات سامنے آئی تھی۔ تو اب ان کو یہ پرابلم ہے کہ پاکستان سے ہم تسلیم کیوں نہیں کرتا، ان کی پولیٹیکل بڑی بڑی فتح ہوئے گی، کیونکہ پاکستان عالم اسلام کے اندر واحد ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس ایٹامک پاور ہے۔ تو اینو بھاجی جہاں نا اپنے نال لانا اسرائیل دی بہت ضروری، اگر نہیں رلتا تو ڈیسٹیبلائز کر دو۔ اچھا، پاکستان آلریڈی سیاسی انتشار کا شکار، ساڈے اپنی بہت ساریاں مطلب ہے کہ بے تحاشا ایسے کریکٹر ساڈے موجود نے جو پاکستان کو اسٹیبلائز نہیں ہونے دیتے، تو وہ ہماری اپنی حرکتیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن باہروں بھی بھاجی گھٹ سازشاں نہیں ہوندیاں۔ اب جو ہے امریکہ کے اخبارات اور امریکہ کا ایک سابق CIA کا جو پاکستانی ہیڈ تھا، وہ اس کی فرم کے ساتھ ایک سائن کیا ہوا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ امریکہ کیوں چاہے گا کہ جناب عمران خان جڑا ایتھے مضبوط ہوئے، یا امریکہ کے جو اخبار ہے وہ کیوں یہاں پہ اس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، عمران خان نے سب سے زیادہ سرو کیا ہے امریکہ کو، بھارت کو سب سے زیادہ سرو اگر پچھلے 75 سال میں کسی نے کیا ہے امریکہ کو، تو وہ سر عمران خان کے دور میں ہوئے ہیں۔ دو بڑے واضح طور پر میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اس کے ثبوت کہہ لیں یا اس کی طرف میں نشاندہی کر سکتا ہوں، وہ یہ ہے، ایک تو سر کشمیر۔ آپ خود سوچ لیں کہ جب سے کشمیر کا تنازع شروع ہوا، اس کے اوپر ہم نے سر کوئی 2-3 جنگیں بھی لڑی ہیں، اور بے تحاشا ہمارا جو ہے نا نقصان ہوا، انڈیا کا نقصان ہوا، 2-3 جنگیں ہم کر چکے ہیں، اور کشمیر جو ہے وہ ہمارے لیے شہر ہے۔ یہ قائد محمد علی جناح کے ساتھ ایک جو ہے کوٹ اس کو کیا جاتا ہے کہ جناب یہ انہوں نے کہا تھا، ان کی سینگ ہے۔ اچھا جی، کشمیر جو ہے وہ انڈیا ہڑپ نہیں کر سکا، انڈیا وہ انٹرنیشنل جو ٹریٹی تھا اس کو ختم نہیں کر سکا، وہ 35A والا، کہ وہ جناب اس کو 370 اور 35A، یہ 2 شکے ہیں انڈین آئین کے اندر جس میں اس نے ترمیم کی مودی نے، اور اس نے بڑا فخر کے ساتھ یہ بات کی کہ جناب یہ 75 سال کا کہ 70 سال کا رولا تھا، تو میں 70 منٹاں جو مکاتا پھڑ کے۔ اچھا، اس کے اوپر پاکستان کے جو وزیر اعظم تھے اس وقت کے، انہوں نے کہا تو اب میں کیا کروں، جنگ کر لواں یہ، اور پھر کہا کہ جناب ہم روزانہ، پہلے کہا کہ جناب 1 منٹ کی خاموشی کریں گے، اس کے بعد کہا کہ جمعے کے جمعے کریں گے، 1 جمعے ہوئی، اس تو بعد کہانی مک گئی پائیں۔ عمران خان نے دوبارہ کبھی کشمیر کا تذکرہ نہیں کیا، جبکہ جب یہ ٹرمپ کو مل کر واپس آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں دوسرا ورلڈ کپ جیت گیا ہوں، ٹھیک ہے، کشمیر پائن کھدا گیا اس دورے تو بعد۔ اب بھائی صاحب خاموش رہے، لب سی لیے، ڈرامے بازی انہوں نے یہ کی کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم انڈیا کے ساتھ ٹریڈ نہیں کریں گے۔ اب انڈیا کے ساتھ ٹریڈ نہیں کریں گے تو نقصان کدھر پائیں؟ پاکستان کا۔ جو مہنگی ترین چیز جو ہے ہم ادھروں خریدنے ہیں، وہ سانو ادھروں بالکل سستے داموں آ سکتی۔ مثال کے طور پہ گندم ہے، گندم کی ہمارے ہر سال شارٹیج ہوتی ہے، اور ہم باہر سے لیتے ہیں، کبھی رشیا تو پھاڑے ہونے، کبھی امریکہ تو پھاڑے ہونے، کبھی برطانیہ تو پھاڑے ہونے، کبھی ہم کینیڈا سے لے رہے ہوتے ہیں، کبھی آسٹریلیا تو لا کے بھی ایتھے اپنا کام ٹور رہے ہونے ہیں۔ تو اگر ہم انڈیا سے لیں تو یہاں سے بارڈر کھلے گا، ہمارا جو ریٹ ہے وہ ہمیں اتنا سستا پڑے گا، یہ لگے گا جب گھر ہی بیٹھے رہ گئے ہیں، ہمیں وہ اتنی زیادہ پرائس پے نہیں کرنی پڑے گی، ہمارا فارن ریزرو بہت زیادہ بچ جائے گا۔ اے بھائی نے کہا نہیں، پاکستان دا فارن ریزرو تو بچنے نہیں دینا، اس گل تے پھڈا پا لیا تے کشمیر کھادا گیا، اتنے کچھ نہیں کیتا۔ یہ بھائی صاحب جو ہے نا کشمیر کے سفیر بنے تھے، ایک انہوں نے یہ کام کیا، دوسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ سی پیک جو تھا انہوں پیک کر کے فریزر چلاتا،
उत्थे लिया के बाता पापा जॉन्स पिज़्ज़ा वाला भाई, वो जनरल आसम बाजवा शायद यही नाम था उनका, वो पापा जॉन्स पिज़्ज़ा के मालिक हैं। अच्छा, वो जनाब उन्हें आगे उस अथॉरिटी का सत्यानाश करता पड़ के, और एक भी प्रोजेक्ट जो है इमरान खान के दौर में आगे नहीं बढ़ा, बल्कि जो काम हो रहे थे वो पॉइंट फ्रीज हो गए, रुक गए सारे के सारे। तो इससे जब पाकिस्तान को इकनॉमिकली नुकसान होता है तो सर उसके जो दुश्मन होते हैं ना, उसको ऑटोमेटिकली उसका फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। और ये बात हमेशा ज़हन में रखिएगा कि अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता कमज़ोर होता है, अगर पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स जो हैं वो ख़तरे में आते हैं, तो इसका फ़ायदा सिर्फ़ और सिर्फ किसको होगा? वो जो कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट से तंग है, जिन्होंने डर है कि इन्हों को एटम बम हैगा जे पाइन, ठीक है, जिसके चक्कर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी चढ़ा दिया गया, वो भाई फाए चढ़ गया, लेकिन उसने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो ये इमरान खान साहब जो है ना, ए पाइन पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंतशार पैदा कर रहे हैं। अब सर वो कल जा रहे हैं वहाँ पे और जाके ये कहेंगे कि जनाब मुझे ज़मानत कबल गिरफ़्तारी दी जाए। इससे पहले हो ये रहा था कि इमरान खान साहब के कभी ये खबर लीक करवाते थे कि मैं नहीं जाना, जिन्हें फड़ना हो मैं बैठा फड़ ले, कभी कहते थे कि मैं जाऊंगा, तो वो तजब्जब का शिकार थे। ऐप वाइन सपोर्टा आनी शुरू हुई हैं। मैंने आपके सामने जो मेरी खबरों की हद तक मैं बात करूं, जिसलिए उधरों खुल के सपोर्ट आनी शुरू हुई है और यहाँ पर यूथियों ने उसको ट्विटर के ऊपर फैलाना शुरू किया है। तो उस तो बाद खान साहब दे जान च जान आ गई है और वो भाई साहब कल जा रहे हैं। अब ज़ाहिर है फैसला तो अदालत ने करना है, ज़मानत कबल गिरफ़्तारी मिलती है या राना सनाउल्लाह साहब के मुताबिक हम वो कोशिश करेंगे कि ज़मानत कबल गिरफ़्तारी ना मिले तो इमरान खान को अदालत से गिरफ़्तार कर लें। बहरहाल ये फ़ैसले जो हैं अदालत पर अब आते हैं ज़ाहिर है जाके, लेकिन जो मेरे पास इस हवाले से इंफॉर्मेशन थी, मेरे खदशात थे बतौर पाकिस्तानी, बतौर मुसलमान, वो मैंने आपके सामने गोशगुजार कर दी हैं। अब आप दोस्तों से गुजारिश ये है कि मेरी सारी बातों को ठंडे दिल दिमाग से सुने समझें। अगर आपको इसमें कोई इख्तलाफ नज़र आता हो, अगर आप समझते हो कि मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, दोनों सूरतों में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिलवक्त इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग।